گزشتہ سبق میں ہم نے کھڑا زبر دیکھ لیا کہ کسی حرف کے اوپر اس طرح کی نشانی آئے تو وہ کھڑا زبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کھڑا زبر بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہمیں ایک ایکویشن ملی کہ کھڑا زبر وہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، جیسے سا کھڑا زبر سا، اسی طرح سا الف زبر سا۔ یہ ایکویشن ہم نے یہاں سے نکال لی کہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ کھڑی زیر کے بارے میں دیکھیں گے۔ کھڑی زیر سے مراد ہم نے زیر دیکھ لیا تھا کہ کسی حرف کے نیچے اس طرح کا نشان ہو تو وہ زیر ہوتا ہے۔ کھڑی زیر یعنی کوئی حرف ہے، اس کے نیچے ٹھیک اس طرح کا نشان ہے تو وہ کھڑی زیر ہوتی ہے۔ تو کھڑی زیر یہ زیر کے دو گنا ہوتی ہے، جیسے کھڑا زبر زبر کے دو گنا ہوتا ہے، اسی طرح کھڑی زیر زیر کے دو گنا ہوتی ہے۔ مثلا ہم پڑھتے تھے با زیر بی، لیکن جب با اپنے اوپر کھڑی زیر کو لے لے گا تو با کھڑی زیر بی، یعنی ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا۔ تو کھڑی زیر ایک الف کی مقدار کھینچی جائے گی، جس طرح کھڑا زبر ایک الف کی مقدار کھینچا جا رہا ہے، اسی طرح کھڑی زیر بھی ایک الف کی مقدار کھینچی جائے گی۔ جس طرح زبر اور کھڑا زبر میں یہ فرق تھا کہ کھڑا زبر دو گنا رہتا ہے زبر کے، اسی طرح کھڑی زیر بھی دو گنا رہتی ہے سادی زیر کی۔ تو اس سے ہم کو ایک اور ایکویشن مل جاتی ہے کہ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ ہم نے یا مدہ پڑھا تھا کہ یا ساکین سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے تا یا زیر تی۔ اسی طرح اگر میں صرف تا لکھ لوں اور اس پر کھڑی زیر ڈال دوں تو وہ بھی تی ہو جائے گی۔ تا کھڑی زیر تی، تا یا زیر تی، یعنی یہ دونوں ایکول ہو گئے۔ تو جو ایکویشن ہمیں ملی کہ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا با کھڑا زبر با، با الف زبر با۔ اسی طرح کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے کہ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکین سے پہلے کسی حرف پر زیر آئے تو یا مدہ ہوتا ہے، یا مدہ کے برابر کھڑی زیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے اس میں الٹا پیش بھی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں جو چیز یاد رکھنی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہم دور کرتے جائیں اور ایک چھوٹی بک محفوظ کریں جس میں ہر چیز ہم لکھیں کہ کھڑا زبر کھڑی زیر، اب رہ گیا ہے الٹا پیش۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھڑا زبر تو الف مدہ کے مانند ہو گیا، کھڑی زیر یا مدہ کے مانند ہو گئی، تو الٹا پیش واو مدہ کے مانند ہوگا۔ یعنی جو عمومی قاعدہ ان کا یہ ہے کہ ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے اب یہاں دیکھیں، ہم نے کھڑی زیر کی ابھی یہاں پہ سبق پڑھی، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی۔ اب فا کیا ہو گیا؟ یہ متحرک حرف ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ صرف حرکات آئی ہے، یعنی زبر زیر پیش میں سے زیر آئی ہے۔ باقی یہ کیوں کھینچی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ کھڑی زیر دو گنا ہوتی ہے زیر کی، اور کھڑا زبر دو گنا ہوتا ہے زبر کے، تو ایک ایک الف کی مقدار یہاں کھینچا جائے گا۔ ای لا فی، با زیر بی،
یہ متحرک حرف ہو گیا. اب یہاں پہ کھڑی زیر آ گئی، ہا کھڑی زیر، ہی بھی ہی.